السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہم کو نصیب فرمایا، اور اس پرآشوق پرفتن دور میں اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ مولا ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھے۔ بزرگوں، آج ہماری یہ نشست 10ویں نشست ہے ماہ رمضان کے اس بابرکت، رحمتوں والا، مغفرت والا اور دوزخ سے چھٹکارا پانے کا عظیم موقع، اس ماہ رمضان مبارک جیسے مہینے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ ہم سلسلے وار نشست میں روزے کے مقاصد، روزے کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں اس کے متعلق گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے تزکیہ نفس کے متعلق ذکر کیا۔ نفس کا تزکیہ کرنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں کریں گے، ہماری کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ نفس کے کئی اقسام ہیں، کئی کیفیات ہیں نفس کے۔ اس میں سے پہلا جو نفس ہے، نفس امارہ۔ نفس امارہ کی بہت سی برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹ سے کام لینا، غیبت کرنا اور بد نظری کرنا، اور جو مشتبہ غذا ہے، حلال اور حرام کا جہاں شبہ پیدا ہوتا ہے ان غذاؤں کا استعمال کرنا، غصے میں آ جانا، غصے سے کام لینا، غصے کا اظہار کرنا، غصے کو اختیار کرنا، اور حرص اور کنجوسی اور شہوت اور دشمنی، یہ نفس امارہ کی برائیاں ہیں۔ ہم ان تمام برائیوں میں ملوث ہیں۔ ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن محفوظ نہیں رہ پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا۔ اب نفس کا تزکیہ کیسے ممکن ہے؟ نفس کا تزکیہ مجاہدات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے ممکن ہے، تا وقتے کہ یہ سب کچھ ایک صاحب نسبت سے، جب تک ہم فیض میں رہ کر ان کے نسبت سے مالا مال ہو کر ان کے فیضات اور برکات کو جب تک حاصل نہیں کر سکتے،
یقیناً ان تمام چیزوں میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ نفس جب ہم اس کا تزکیہ کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں آخر میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ دو آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، اپنے نفس کا جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی نماز سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اور یہاں پر پاک کرنے کی بات کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، نفس کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، بعد میں ذکر ہے، بعد میں نماز ہے۔ تو گویا معلوم کیا ہوا، نفس کو ہر طرح کی برائیوں سے، گندگیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدنظری سے، چوری سے، مشتبہ غذا سے، غصے سے، حرص سے، بخل سے، شہوت سے، دشمنی سے، ان تمام چیزوں سے جب ہم نفس کو پاک و صاف کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اور بھی نفس کی اقسام ہیں، اس کی بھی برائیاں ہیں۔ نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہونے تک جتنے اقسام ہیں اس کی کئی برائیاں ہیں۔ ایسی برائیاں اگرچہ کہ وہ نظروں میں نہیں آتی ہے، جیسے حسد ہے، کبر ہے، غرور ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، ریاکاری ہے، اپنے آپ کو دکھانا اور اپنے آپ کی شہرت پسندی کو اختیار کرنا، بہت کچھ ایسی جو نفس کی بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں جب تک ہم سے ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب تک اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر تم نے اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں کیا تو پھر نامراد ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وقد خواب، فرمایا نامراد ہے وہ، بامراد ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ بامراد ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس پاکیزگی کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، تو اس ذکر کی چاشنی، حلاوت ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اس نماز میں خشوع اور خضوع کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ نفس ہمارا پاک ہی نہیں ہے، نفس کا ہم نے تزکیہ ہی نہیں کیا، تو یہ نفس کا جب ہم تزکیہ کر لیتے ہیں، نفس کی گندگی ہم سے جب ختم ہو جاتی ہے تو ہماری روح اور بھی لطیف تر ہو جاتی ہے اور عبادتوں کا حقیقی لطف اور سرور حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ کیفیات، وہ ہمارے دل کی دنیا، ہماری حالت یکسر بدل جاتی ہے، اور سجدے پہ سجدے کرنے کا ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، اس کی یاد میں، اس کی فکر میں ڈوبے رہنے کو من کرتا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں۔ تو بزرگوں، پھر اس کی نماز کی کیفیت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ درجات عطا کرتا ہے جس کی وضاحت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمائی، جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انت اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا ارشاد کیا فرماتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ کیفیت ضرور اختیار کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ تم ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر یہ محسوس کرو، یہ کیفیت کو اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہم کو اختیار کرنا ہے۔
اللہ کی دید کب نصیب ہوتی ہے؟ نفس کی تمام گندگیوں کو ختم کر کے روح کو مزید طاقتور لطیف تر جب تک ہم نہیں کرتے اللہ کی دیدار ناممکن ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، لیکن بقیہ نفس کی برائیوں میں تو ہم ملوث ہیں، مبتلا ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا، نہیں، سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں۔ حدیث پاک ہے نا، پچھلے نشست میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ پھر بھوکے پیاسے رہنے کے بدلے میں ہم کو ملنا کیا چاہیے تھا؟ تقوی حاصل ہونی چاہیے تھی۔ وہ تقوی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، جو بھی خواہشات نفسانی ہیں، جو خواہشات نفس ہمارے اندر اکساتی ہے، پیدا کرتی ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے باطن کو پاک و صاف کر کے اس کے انوار اور تجلیات سے منور ہونا اور ان روحانی کیفیتوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حضوری تک لے جانا، یہ مقصود ہے بزرگوں۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ وہ کامیاب ہو گیا، بلا شک و شبہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اسے اللہ کی اطاعت پر برانگیختہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم وقتیہ طور پر کیا کہتے ہیں، زبردستی کی عبادت کر لیتے ہیں، نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ہوگا، جی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے، ہم بے چین ہونا چاہیے کہ مجھے عبادت کی گھڑی، عبادت کا موقع حاصل ہو جائے اور میں عبادت کروں۔ اور یہ نفس کا جو جہاد ہے، نفس کا جو جہاد، نفس کے خلاف جو جہاد کرنا، نفس کے خلاف جانا، نفس جو ہمارے اندر برائیوں کی باتیں ڈالتا ہے، ہم ان باتوں کو یکسر انکار کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، ان باتوں کو ٹھکراتے ہوئے ہم نفس کے مقابل میں کھڑے ہو جانا، نفس کے مقابل میں کھڑے ہو جانا۔ دیکھو نفس کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور دھوکہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم، نفس کئی بیماریوں میں ملوث ہوتا ہے، کئی بیماریوں میں ہمیں ملوث کر دیتا ہے، کیونکہ انسان حقیقت کو نہیں جان سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صحیح ہوں، ہرگز نہیں، یاد رکھنا۔ بہرحال بزرگوں، بتانا یہی مقصود ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کا جہاد ہمارے لیے ضروری ہے۔ نفس کے خلاف، نفس جو برائیوں کی طرف اکساتی ہے اس کے خلاف ہو جانا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد کے اکبر کی طرف لوٹے ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ کہ گویا معلوم کیا ہوا، ہم جہاد کہتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے لیے اترو۔ بزرگوں، ہم حقیقت میں دین کو سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا ہے یہ دین۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو مذہب اسلام سے وابستہ کیا، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وابستہ کیا ہے۔ لیکن وابستہ ہونے کے بعد ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں،
اور اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. ایمان کے خلاف جو بھی بات آتی ہے ہم اس کو ٹھکرا دیں. لیکن عوام نہیں سمجھتی. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں. عوام یہ سمجھتی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ارے عوام کے واسطے ہم نہیں جی رہے ہیں. ہم اللہ کے لیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی رہے ہیں. عوام نہیں دیکھتی ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت گزر رہی ہے. عوام بس تسلی دلاتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھلا کریں گے, تمہارے ساتھ اچھا کریں گے. لیکن جس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا ارادہ جس کسی کو بھی ہو, وہ احسان جتانے کے لیے نہیں کرتا, وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کے لیے کرنے والا پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ کیا گزر رہا ہے, تمہارے ساتھ کیا تکلیف ہے, پھر تم کیوں کر ہماری بات نہیں سن سکتے. تو اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے, اللہ کے لیے دین حاصل کرنا ہے, اللہ کے لیے مسلمان بنے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے خاطر ہم روزے رکھتے ہیں. تو بزرگوں, نفس, اس کا جہاد, اس کے خلاف جنگ لڑنا ہمارے لیے فرض ہے, ضروری. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا؟ کئی مقاصد ہیں. اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ کروانا. تو الحمدللہ ہم نفس کے تزکیے کے متعلق آج بھی چند گفتگو کیے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.